الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ المصطفیٰ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ سامعین زی وقار، کچھ ماہ قبل پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے ایک تقریر کی سید امان اللہ شاہ صاحب کے ہاں۔ اس میں قرآن کریم کی آیت کریمہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا پڑھی، اور جو کلام کیا علماء نے کہا کہ یہ تحریف کی ہے، آپ نے توجہ دلائی تو موصوف نے رجوع نہ کیا، اور اس کے پس منظر میں علامہ مولانا چمن زمان صاحب سکھر کے انہوں نے ایک رسالہ لکھا محرف کون، اس میں انہوں نے دفاع کیا شاہ صاحب کا، اور بڑی ہی غیر مہذبانہ زبان استعمال کی۔ اس میں انہوں نے ایک تو شاہ صاحب کا دفاع کیا کہ یہ تحریف نہیں ہے، جگہ جگہ یہ بات کی، اور کہا کہ ایجاب موصوف کی طرف سے تھا کہ کوئی ہو سامنے بات کرے، تو ہم نے ان کے اس چیلنج کو قبول کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ سے مناظرہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے جو اس میں غیر مہذبانہ گفتگو کی وہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ تعریف لفظی اور معنوی پر کی۔ ہم نے دونوں ان کے یعنی کہ اجابات کو قبول کیا اور بولا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پہ بھی گفتگو کے لیے تیار ہیں، اس پہ بھی گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ میں اس پہ اوپر 2 ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو مجھے ایک شاہ صاحب نے بتایا، فرمانے لگے کہ موصوف کہہ رہے ہیں، یعنی مولانا چمن زمان کی طرف سے جو انہوں نے مجھے پیغام دیا شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اظہاراً للثواب والا انداز نہیں ہے یہ۔ چمن زمان صاحب نے کسی کو کہا، انہوں نے یہ پیغام پھر مجھے دیا، تو میں نے اس پہ تبصرہ بھی کیا کلاس میں، بتایا کہ بھائی یہ اظہار للثواب ہونا یا نہ ہونا، یہ جو گفتگو ہے کیا ہے۔ لیکن اب میں موصوف کو یہ کہوں کہ میں اظہار للثواب کے لیے حاضر ہوں تو شاید کہ موصوف یقین نہ کر پائیں، تو موصوف کے لیے میں ایک کھلی دعوت، موصوف کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، موصوف کہتے ہیں کہ بریلویان میں کوئی مادہ پتر نہیں، بڑی غیر مہذبانہ الفاظ اور زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم تو امام اہل سنت اور مسلک اہل سنت کے ادنا سے خادم ہیں، تو موصوف سے گزارش ہے، تو بڑے بڑے احباب ہیں جو جبل علم ہیں، مگر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے کسی بھی حوالے سے، فقہی حوالے سے قسم لے لیں کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ اظہار للثواب نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے ابو المعالی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے آستانہ کے حوالے سے زین العابدین شاہ صاحب گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ جو ہے نا چت کرنا مقصود ہوتا ہے، تو مناظرے کے حوالے سے نتیجہ نہیں ہے، چت کرنا مقصود ہے۔ خیر میں اس پہ بھی تبصرہ نہیں کرتا، آپ کی بات پہ بھی جو آپ نے بولا، وظیفۃ السائل وظیفۃ المدعی کا جو آپ نے وہاں پر عذر پیش کرنا چاہا، میں اس پہ بھی گفتگو نہیں کرتا۔ موصوف حضرت علامہ مولانا مفتی چمن زمان صاحب، اب دیکھتا ہوں ہم بڑے ہی کھلے دل سے آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ مجھ سے کسی بھی حوالے سے فقہی قسم لینا چاہیں لے لیں، اور میں قسم دیتا ہوں کہ اظہار للثواب ہی ہوگا 2 دعووں پر، 2 باتیں، کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ریاض شاہ نے تعریف کی ہے، تعریف معنوی کی ہے، اور دوسرا اعلیٰ حضرت پہ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں اعلیٰ حضرت نے تعریف کرنے کا آپ نے الزام لگایا ہے۔ اب ان 2 موضوعات پر آپ گفتگو کے لیے تیار ہو جائیں، میں حاضر ہوں، قسم لے لیں، اور میں بھی آپ سے قسم لوں گا، مجھے بھی تو اطمینان ہو نا، میں نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ میں قسم دیتا ہوں، کسی قسم کی لے لو، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ سب سے بڑی قسم لے لیں، تو میں بھی آپ سے قسم لوں گا، تو لہذا دونوں بیٹھیں گے، لہذا یہ بات کریں گے کہ اظہار الثواب ہی کی خاطر جو مناظرے کی علت غائی ہے اسی پر ہی بات ہوگی انشاءاللہ عز و جل اظہار الثواب کی صورت میں۔
کہ تاکہ حق واضح ہو اور لوگوں کو علم ہو کہ آپ غلطی پر ہیں اور خطا پر ہیں، اور غیر مہذبانہ زبان بھی استعمال کی ہے اور بہت کچھ کیا ہے آپ نے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ یہ ہے نہیں تو اس کے لیے موصوف میں آپ سے بولوں گا آپ بیٹھ جائیں، یہ روز روشن کی طرح انشاءاللہ عیاں ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے، کون درستگی پر ہے، کون صراط مستقیم پر ہے۔ میں آپ کا منتظر رہوں گا کہ میں نے کتنے کھلے دل سے آپ کو دعوت دی ہے اور آپ کتنا ثواب اور کتنا حق کے متلاشی ہیں اور اظہار ثواب چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی بہانہ عذر سارے ختم ہو گئے کہ آپ کسی کو کہیں کہ وہ مولانا صاحب یوں، تو بھائی جب آپ مجھ سے ڈاٹے ہیں تو آپ کو بات کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ آئیں، بیٹھیں، میدان لگے گا تو پتہ لگ جائے گا آپ ڈاٹے ہیں یا ہم ڈاٹے ہیں۔ کوئی بھی ڈاٹا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر استقامت دے اور حق کی توفیق عطا فرمائے، حق پر رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ ضرور ہمیں خدمت کا موقع جناب عنایت فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل ہم ضرور آپ کی خدمت کریں گے اور انشاءاللہ حق کو واضح کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر استقامت عطا فرمائے اور حق پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔